اب فصوص الحکم یہ نہیں رہے گی کہ ایک بندہ جو تھا اس نے اپنی فکر سے ایک کتاب لکھی، کسی نبی کے حوالے سے کچھ بھی لکھ دیا، تو جب اس نے جو لکھ دیا تو اب ہم اس بندے کی طرف اس کو مورد الزام ٹھہرا لیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھا ہے تو اس کی سورس آپ ہے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فصوص کے سورس کا جب متعین کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو یہ بڑی ایک کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو شرح فصوص الحکم سیریز میں وہیں سے آگے ہے جہاں ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس کا اختتام کیا تھا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ شیخ اکبر نے جو فصوص کے مقدمے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک خواب نقل کیا ہے، تو اس خواب میں اس کی باقی تفصیل کیا ہے، اس کے آگے اس کے الفاظ کو تھوڑا سا انالیٹیکلی دیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے اس کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا، لیکن آج ہم تھوڑا سا اس کو ایک دوسرا پہلو اس کا دیکھیں گے اور کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ کریں گے کہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے، یا جس طرح سے علماء رسوم وہ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس کتاب ہے فصوص الحکم، اس کتاب کو ہم دیکھ رہے ہیں جی، ہماری ترجمہ ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد عرض ہے کہ میں نے ایک بشارت دینے والے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ یہ خواب مجھے سن 627 ہجری اخیر عشرہ محرم شہر دمشق میں دکھلایا گیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، مجھے بولے یہ کتاب فصوص الحکم ہے، اسے پکڑو اور لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ مبشرہ اور رؤیا میں ایک فرق ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کا ذکر کرنا ضروری ہے، تو دوبارہ اسی پہ فوکس کرتے ہیں اور مبشرہ کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ کدھر سے آیا۔ اچھا، یہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس حدیث کا ذکر کیا تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ لیکن ہم نے بتایا تھا کہ اس دیکھنے والے کی استعداد جو ہے وہ بہت بڑا ایک کروشل فیکٹر ہے، یعنی کہ وہ دیکھنے والا اپنی استعداد کے مطابق ہی صورت محمدی کو دیکھے گا۔ جس حد تک وہ علم، عمل، اخلاص میں محمدی طرق پر، طریقت پر، شریعت پر کاربند ہوگا، اتنی ہی اس کے لیے وہ صورت خالص تر یا آپ کی حقیقی صورت کے قریب تر ہوتی جائے گی، اور جس قدر وہ اس میں کمزور ہوگا اسی حد تک اس صورت کی نسبت آپ سے ہٹ کے اس شخص کی طرف ہوتی جائے گی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں دیکھا۔ اچھا، اب دوسرا جو ایک اہم اس میں لفظ ہے وہ مبشرہ کا ہے۔ یہاں پر رؤیا کا لفظ استعمال نہیں کیا شیخ نے۔ رؤیا جو ہے وہ بالکل خواب کو کہتے ہیں جس میں مطلب کنفرم ہے کہ خواب ہے، لیکن مبشرہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو خواب بھی ہو سکتی ہے اور خواب کے علاوہ بھی اس عالم سے ادراک ہو سکتا ہے۔ اب اس کی حدیث میں ہمیں ایک بہترین مثال ملتی ہے۔ حدیث میں ہمیں یہ لفظ ملتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے حضرت انس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعتا فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی لیکن المبشرات۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ رسالت بھی ختم ہو گئی ہے، نبوت بھی ختم ہو گئی ہے، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے، ہاں لیکن مبشرات ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ومل مبشرات، کہ یہ مبشرات ہیں کیا، تو آپ نے فرمایا رؤیا المسلم، کہ یہ مسلمان کا وہ خواب ہے کہ جو نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اب اس حدیث میں مبشرات کا لفظ پہلے استعمال کیا گیا ہے، اور سوال کسی پوچھنے والے کے سوال پہ کہ وہ مبشرات کو نہیں سمجھتا تھا کہ کیا چیز ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ بیسیکلی رؤیا ہے، یہ اس کی سمجھ۔ اب اس میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ سائل کو اس کے سوال کا جواب اس کی استعداد کے مطابق ہی دیا جاتا ہے۔
تو یہاں پر آپ نے جس سائل کو اس سوال کا جواب دیا تو اس سائل کی استعداد اتنی تھی کہ وہ رؤیت کو ہی سمجھ سکتا تھا، مطلب اس کو وہ لیول نہیں تھا کہ وہ مبشرات تک پہنچتا، اسی وجہ سے تو اس نے پہلا سوال کیا کہ مبشرات کے ہیں۔ تو یہ دو احادیث جو ہیں یہ ہمیں رؤیا اور مبشرہ اس کا تھوڑا سا فرق بھی بتاتی ہیں، اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ ایک لفظ کو جو ہم فوکس کرتے ہیں تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کا مترادف لفظ لایا تو جاتا ہے لیکن مترادف لفظ فی نفس ہی اس کے وہ تمام معنی کا احاطہ نہیں کرتا، وہ صرف اس کی ایک چھوٹی سی مطلب سمجھانے کے لیے آپ جس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز بتا دیتا ہے کہ آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی رؤیا میں بھی ڈیٹیل میں جائے گا تو وہ مبشرات تک ہی پہنچ جائے گا، کیونکہ رؤیا جو ہے وہ بھی مبشرات ہیں اور مبشرات جو ہیں وہ بھی رؤیا ہیں۔ اب صوفیاء کے ہاں اس میں تحقیق یہ ہے کہ مبشرات جو ہے وہ صرف نیند سے مقید یا مخصوص نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نیند کے اندر ہی آپ جو کیفیت جو خواب دیکھیں بشارت والا اس کو مبشرہ کہلائیں، بلکہ مبشرات کا تعلق نیند سے بھی ہے، بیداری سے بھی ہے، اور اس کا تعلق روحانی واردات سے ہے۔ تو جب ہم یہ پس منظر دیکھتے ہیں اور مبشرات کو نیند سے ہٹا کے اس کی وسیع کیٹیگری میں دیکھتے ہیں تو پھر علماء رسوم کے کافی اعتراضات کا جواب مل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حدیث میں تو لفظ ہی موجود نہیں ہے، صوفیاء تو کشف اور شہود کی بات کرتے ہیں، حدیث میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ حدیث میں سارے حوالے موجود ہیں، لیکن لفظ مبشرہ کے اندر ہی یہ لفظ فی ذات ہی اس بات کا متقاضی ہے کہ صرف اس کو نیند میں قید نہ کیا جائے۔ قید میں جو نیند میں قید کرنا ہے تو اس کے لیے علیحدہ سے لفظ عربی میں رؤیا موجود ہے۔ تو جو شخص مبشرہ کو رؤیا میں قید کرتا ہے تو وہ بیسیکلی لغت عربی کے ساتھ جو ہے وہ جان بوجھ کے اس لفظ کو، اس کی الفاظ، اس کے معنی کو چینج کرتا ہے، یعنی کہ وہ اس کی دلالت کو بیسیکلی چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خیر ہم آگے چلتے ہیں۔ دوسرا جو اس میں بہترین اور ایک اہم نقطہ جس کی پچھلی ویڈیو میں تھوڑی بہت ہم نے ذکر کیا تھا لیکن ابھی تھوڑا سا اس کا مزید اس کا ایک اور پہلو بتاتے ہیں، اس میں کہ جی مجھے دکھلایا گیا۔ اب یہ شیخ کی طلب نہیں ہے، اس میں یہ ایک اہم پہلو ہے، کیونکہ واردات الہیہ میں اگر آپ کسی وارد کی طلب میں ہیں تو شیخ اپنی کتاب النصائح میں لکھ چکے ہیں کہ وہ وارد جو تو جس کی طلب میں ہے اور ویسا ہی وہ وارد تجھ پہ نازل ہو جائے تو وہ وارد ہی قابل بھروسہ نہیں ہے۔ تو واردات میں اصول یہ ہے کہ آپ اگر وارد کی طلب میں ہیں اور جیسی آپ کی طلب تھی ویسا ہی آپ کو رزلٹ مل گیا تو بیسیکلی وہ وارد نہیں ہے، وہ آپ کے وہم نے کوئی ایک چیز تخلیق کر کے آپ کے سامنے کی ہے۔ اصل جو اس میں ہے وہ وارد قابل بھروسہ ہے کہ جس کی طلب نہیں تھی وہ اچانک سے آپ پہ آیا۔ تو یہاں پر لفظ اریتھا یعنی کہ مجھے دکھلایا گیا، مبشرہ میں جو آپ کو دکھلایا گیا ہے وہ وارد، وہ شے، وہ منظر، وہ مشہد، وہ کشف، وہ شہود، وہ آپ کی طلب نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک عطا کی گئی یہ چیز۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ یہ کتاب آپ نے طلب نہیں کی تھی کہ میں لکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی مصنف جو ہے وہ پہلے سے خاکہ بناتا ہے ذہن میں کہ میں یہ کتاب لکھوں گا، پھر اس کی فکر ڈیولپ کرتا ہے، پھر اس کے موضوعات مطلب ساری چیزیں، لیکن شیخ نے یہ خاکہ نہیں بنایا تھا کہ شیخ یہ کتاب فصوص الحکم لکھیں گے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک سے ایک وارد آیا، ایک مبشرہ میں آپ کو یہ سارا خواب اور یہ کتاب جو نہیں ہے وہ پیش کی گئی، دکھائی گئی، دی گئی اور کہا گیا کہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو یہ نقطہ فصوص میں سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ پوری فصوص کی بنیاد ہی اسی نقطے پہ، اگر آپ یہ سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ وارد طلب نہیں کی گئی یہ کتاب تو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے تو اس کا سٹیٹس اور ہے، اگر طلب کی جاتی تو پھر اس کا سٹیٹس اور ہو جاتا۔ آگے پھر آپ نے اس کا بتایا کہ آپ کو محرم میں یہ سن 627 ہجری میں محرم میں اور دمشق میں جو نہیں ہے وہ دی گئی، اور بتایا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کتاب تھی اور آپ نے کہا کہ جی ھذا کتاب فصوص، یہ کتاب فصوص الحکم ہے۔ اب اس میں شارحین نے یہ کلام کیا ہے کہ جی فصوص الحکم کی جو تسمیہ ہے کہ جو کتاب کا نام رکھا گیا یہ بھی پیچھے وارد سے ہی چل رہا ہے، شیخ کی اس میں کوئی اپنا وہ نہیں ہے، بلکہ خیر ہم یہ تو دیکھ چکے ہیں کہ عنقاء مغرب کے نام کے اوپر سے پوری آپ نے ایک ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے، ایک پورا صفحہ لکھا ہوا ہے کہ عنقاء مغرب کا نام کس طرح سے فائنل ہوا، کہ پہلے جو بتایا گیا شیخ نے اس پہ تھوڑا سا اعتراض کیا نہیں یہ، پھر اس کے بعد ایک نیا، پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد دوبارہ سے آپ کو ایک نیا منظر مشہد دکھایا گیا اس میں۔ تو یہ شیخ کے عمومی طور پہ زیادہ تر کتابوں کے نام جو ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں، لیکن فصوص میں تو بس وہ تو سیدھا طرح کہہ دیا گیا کہ یہ کتاب ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جو جس
صورت سے آپ نے یہ کتاب لی ہے تو اس صورت کی حرمت کا تقاضا یہی ہے کہ آگے بھی شیخ اس کا ذکر کریں گے کہ وہاں سے جو نام آ گیا تب اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ شیخ اس میں کہیں کہ نہیں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب دوسری اس میں یہ ہے کہ دینے والا کتاب کون ہے۔ حالانکہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ کوئی بھی جو بندہ کسی مشہد میں جاتا ہے، کسی خواب میں کسی روحانی عظیم ہستی کو دیکھتا ہے تو وہ بیسیکلی اپنی استعداد کے مطابق ہی دیکھتا ہے، لیکن شیخ اکبر کو یہ کتاب آپ کی زندگی کے آخر میں دی گئی ہے، آخری 11 یعنی کہ وفات سے 11 سال پہلے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کی ایک پوری زندگی ہے، پوری ہسٹری ہے، تو اس ہسٹری میں بھی آپ نے کافی مقامات، روحانی مقامات طے کیے ہیں، آپ کو بہت سی عنایات ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات ہوئی ہیں، وہ ساری آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک اچانک سے کوئی چیز آ جائے، تو وہ پیچھے سے جو پورا بیک گراؤنڈ چل رہا ہے وہ بھی ساتھ ہی ہے۔ تو اس میں جو اہم ایک منصب ہے وہ ختم الولایہ المحمدیہ کا ہے، اور اس منصب میں شیخ نے یہ بتایا کہ وہ عرب میں کسی ایک نوجوان کو دیا جائے گا یا شخص کو دیا جائے گا جو آپ کی ظاہری اولاد میں سے نہیں ہوگا۔ باقی بھی اس کے صفات بتائی ہیں کہ وہ علم میں ایسا ہوگا کہ اس جیسا علم پورے زمانے میں کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم ذہن میں رکھتے ہیں، اور پھر ہم نے جو پچھلی ویڈیو میں خواب کے حوالے سے بات کی تھی کہ خواب میں بندہ اپنی استعداد کے مطابق ہی دیکھتا ہے، تو بتایا تھا کہ کامل استعداد والا ہی کامل صورت دیکھتا ہے۔ اب شیخ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سارا ذہن میں رہے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کو پہلے یہ مقامات چونکہ مل چکے ہیں اور یہ کوئی چھوٹے مقامات نہیں ہیں، تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو آپ ایک کامل صورت میں ہی یہ سب قبول کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے جو کتاب قبول کی ہے تو وہ ایک کامل صورت میں کی ہے، اور جس سے منسوب ہے یا جو ہستی آپ کو خواب میں دے رہی ہے یا مبشرہ میں دے رہی ہے وہ خود ایک کامل ہستی ہے۔ تو اب اس کتاب کا جو کانٹینٹ ہے وہ شیخ کی استعداد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو فیوضات آ رہے ہیں اور جو باقی انبیاء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے جو میچنگ کر کے جو باقی چیزیں آ رہی ہیں، تو یہ سارا اب اس طرح سے اس کو سمجھنا ہے۔ اب خصوص الحکم یہ نہیں رہے گی کہ ایک بندہ جو تھا اس نے اپنی فکر سے ایک کتاب لکھی، کسی نبی کے حوالے سے کچھ بھی لکھ دیا، تو جب اس نے جو لکھ دیا تو اب ہم اس بندے کی طرف اس کو مورد الزام ٹھہرا لیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھا ہے تو اس کی سورس آپ ہیں۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فصوص کے سورس کا جب متعین کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو یہ بڑی ایک کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ دی کس نے ہے، پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس عالم میں دی ہے، پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس کو دی ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو 3 چیزیں بن رہی ہیں کس نے دی ہے، کس کو دی اور کس عالم میں دی ہے، ان میں تینوں کے لیولز کیا ہیں، مطلب کون کس لیول پہ ہے، سمجھ کے حوالے سے، علم کے حوالے سے یا مقامات کے حوالے سے، درجات کے حوالے سے۔ جب یہ تینوں چیزیں متعین ہوں گی تو یہ ٹرائنگل جب پوری ہوگی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں یہ تینوں چیزیں ہی ریوالو کریں گی۔ مطلب کبھی آپ کتاب کی نسبت اس مقام سے کر دیں گے کہ جس سے عطا ہوئی ہے، کبھی آپ کتاب میں کانٹینٹ کی نسبت اس شخصیت سے کر دیں گے کہ جس کو عطا ہوئی ہے، اور کبھی آپ کتاب کی نسبت اس محل سے کر دیں گے کہ جس عالم میں عطا ہوئی ہے، کیونکہ عالم جو ہے وہ تعبیر کا متقاضی ہے۔ جس نے دی ہے اس نے ایک مثالی صورت میں دی ہے، اور جس مثالی صورت پر تھا وہ اس شخص کی حوالے، اس شخص کے مقامات اور درجات کے حوالے سے تھی جس کو دی گئی ہے۔ تو مطلب یہ اس طرح سے جب آپ سمجھیں گے تو تب آپ فصوص کو پوری طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم نقطہ تھا کہ جو پچھلی ویڈیو میں ہم بیان نہیں کر سکے، تو ہم نے کہا کہ چلو اسی میں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ابھی اپنی اس ویڈیو کا تو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں یہاں سے آگے جو ہے وہ ٹیکسٹ کو لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے شیخ کیا بتا رہے ہیں۔ تو اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔